وہ موبائل چلانے والیوں سوچو، وہ فیس بک چلانے والیوں سوچو، وہ واٹس ایپ پر الٹی سیدھی اور خوبصورت لڑکیوں کی فوٹو لگا کر نوجوانوں کو اپنے شکل و صورت سے بھڑکانے والیوں سوچو، شاید تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہ ہوں گی، لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحھا، جنت میں جانا تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ میری بہنوں اپنے آپ کو سنبھالو، میری قوم کی بیٹیوں اپنے آپ کو سنبھالو۔ پورا مہاراشٹر میں آج دیکھ لو کتنی مسلمان لڑکیوں نے کورٹ میں اپلیکیشن دے دی ہے اور وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ آج نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ کتنی غیر مسلم، کتنی مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اپلیکیشن دے دی اور کہہ دیا میں چاہتی ہوں کہ میری شادی ان کے ساتھ ہو، میرے باپ اور میرے بھائی مجھے روکنا چاہیں گے لیکن میں بالغ ہوں، میں اسی غیر مسلم کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اسی بے پردگی کا حال ہے، یہ اسی کالج اور یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ کو ایجوکیشن لینے کا نتیجہ ہے۔ میری بہنوں اپنے آپ کو بچاؤ، میری قوم کی بیٹیوں، بہت بڑی سازش اس سیاسی حکومت اس موجودہ دور کی حکومت میں تمہارے خلاف رچی جا رہی ہے۔ کالجوں میں، اسکولوں میں لڑکوں کو جگہ، مسلم لڑکوں کو پڑھنے کے لیے ویکینسی نہیں دی جا رہی ہے، کہا جا رہا جگہ فل ہو گئی، اور لڑکیوں کو جگہ دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کے لیے جگہ موجود ہے، لڑکیوں کے لیے اتنا کوٹا موجود ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب لڑکیاں مسلمانوں کی ہمارے کالج میں اور اسکولوں میں آئیں گی اور ہمارے ہندو اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر جب پڑھیں گی تو ظاہر ہے کہ آگ اور پیٹرول ایک جگہ رہ ہی نہیں سکتا ہے، محبت اور عشق کی آگ لگے گی اور پھر یہ ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے ان لڑکیوں کو اپنی بہو بنا کر لائیں گے اور پھر ان سے غیر مسلم بچے پیدا ہوں گے۔ میری بہنوں ان سازشوں کو ناکام کرو، میری قوم کی بیٹیوں ان کے منصوبوں پر پانی پھیرو، محمد رسول اللہ کی شریعت پر آنچ نہ آنے دو، محمد رسول اللہ کی شریعت کو بچاؤ، آج کے اس دور میں بچاؤ۔ اگر اسلام کے اندر ہاتھ جوڑنا جائز ہوتا تو میری قوم کی بیٹیوں میں تمہارے ہاتھ جوڑ لیتا، اگر اسلام کے اندر بھیک مانگنا جائز ہوتا تو میں اپنا دامن پھیلا کر تم سے بھیک مانگ لیتا۔ میری قوم کی بیٹیوں میرے دامن میں اتنی بھیک ڈال دو کہ تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو، اپنے آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ اور میسنجر سے بچا لو اور اسلام کی خدمت کرو، حضرت فاطمہ جیسا پردہ کرو، اور اتنا نہ کرو تو کم سے کم موجودہ معاشرے میں ایسا تو کرو کہ تمہارے ماں باپ کی اور بھائیوں کی عزت ان کی چھلی چھلی نہ ہو، ان کو شرمندگی محسوس نہ ہو، معاشرے کو شرمندگی محسوس نہ ہو، اتنا تو کم سے کم کریے۔ میری ماں اور میری بہنوں، معاشرے کے اندر بے پردگی نے بھی ایک غلط ماحول خراب کر دیا ہے۔ آج کل جلسے بھی اس سے محفوظ نہ رہے، جلسے ہوتے ہیں تو میلہ لگتا ہے اور میلہ لگتا ہے تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس میلے میں جاتے ہیں، ان کی لپسٹک بھی ہوتی ہے، پردہ تو بنگال میں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں تالاب کے اندر ایک طرف لڑکے اور دوسری طرف لڑکیاں نہاتی ہوئی نظر آتی ہوں، وہاں سے کون سی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، جو پردے کے بارے میں کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرو، جب ان کی موت کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، اے علی میری انتقال کا وقت قریب ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں بچوں گی۔ فرمایا علی نے ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اے علی میری ایک وصیت ہے، اس کو نوٹ کر لینا۔ حضرت علی نے کہا تم میری بیوی نہیں، تم میری وائف ہی نہیں، محمد رسول اللہ کی بیٹی ہو، بتاؤ تمہاری کیا وصیت ہے، میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ کہنے لگی فاطمہ، اے علی جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرے جنازے کو، میری لاش کو کفن سے ڈھانک دینا، سفید رنگ کا کفن جب میری لاش پر چڑھاؤ تو میری لاش کو میری چارپائی پر بٹھا کر جب قبرستان کی طرف لے کر جاؤ تو آئے علی رات کے اندھیرے میں لے جانا، عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبر میں دفنانا، دن کے اجالے میں دفن نہ کرنا، میری قبر کو دن میں، میری لاش کو دن میں نہ اتارنا قبر میں۔ حضرت علی نے کہا اے فاطمہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا، لیکن رات میں ہی کیوں، دن میں اگر
تمہارا انتقال جلدی ہو گیا اور جلدی دفن ہونے کی نوبت آ گئی تو تم رات کی وصیت کیوں کر رہی ہو؟ دن میں کیوں نہ دفن کروں، رات میں کیوں دفن کروں؟ تو حضرت فاطمہ کا جواب یہ تھا، میری ماں اس جواب کو سنو، میری بہنوں اس جواب کو سنو، اور میری قوم کی بیٹیوں اس جواب کو سنو، اور اپنے آپ پر ماتم کرو آج جو تم ننگا ناچ ناچ رہی ہو۔ حضرت فاطمہ نے کہا، اے علی، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جو کفن پہنایا جائے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری لاش کو جب چارپائی پہ اٹھا کے جنازہ آگے بڑھایا جائے تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ غیر مردوں کی نظر میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی پڑے۔ چہرہ تو دور، میں نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میں نہیں چاہتی۔ یہ تھا محمد رسول اللہ کی بیٹی کا پردہ، یہ تھا محمد رسول اللہ کی بیٹی کا حال جو انتقال سے پہلے یہ وصیت کر رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، سنیے ایک اور دردناک واقعہ۔ حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، فیروز نامی آدمی چھپا ہوا ہے، مجوسی ابو لولو جس کو کہا جاتا ہے، خنجر کو زہر میں بجھائے ہوئے چھپا ہوا ہے۔ جیسی حضرت عمر نے نیت باندھی اللہ اکبر کا، ویسی اس نے بجھا ہوا خنجر حضرت عمر کے پیٹ میں مار دیا۔ وہ خنجر جب نکالا تو عمر فاروق کا پیٹ ناف سے لے کر، ناف یہ نابھی جس کو بولتے ہیں، جب اس نے خنجر نکالا تو خنجر نے اس نابی سے لے کر نیچے تک، یعنی جہاں شرمگاہ ہوتی ہے پیشاب کی جگہ، وہاں تک اس پیٹ کو پھاڑ دیا۔ جب تک عمر فاروق میں طاقت رہی نماز پڑھاتے رہے اور پھر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ان کو لایا گیا، ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے نماز پڑھی، ایک صحابی پیچھے سے وضو بنا کے آ رہے تھے، انہوں نے ابو لولو کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو پکڑنے کے لیے اپنی چادر اس کے اوپر ڈالی۔ ابو لولو کا پیر پھسل گیا، چادر میں پھسل گیا اور وہ زمین پہ گر پڑا۔ اس نے سوچا کہ اب تو میری سزا بھی موت ہے کیونکہ میں پکڑا گیا، تو اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں مار کر خودکشی کر لی اور وہ مر گیا۔ سورج نکلنے کے بعد ہوش آیا، طبیب بیٹھے، حکیم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو دودھ پلاؤ۔ حضرت عمر فاروق کو دودھ پی رہے ہیں، منہ سے دودھ پیتے ہیں، لیکن زخم اتنا گہرا ہے کہ وہ پیٹ میں دودھ رکتا ہی نہیں، پیٹ کے راستے سے، اس زخم کے راستے سے وہ دودھ باہر آ جاتا ہے۔ حکیموں نے کہا شہد پلاؤ، ان کو شہد کھلایا جا رہا ہے لیکن وہ شہد پیٹ کے راستے سے باہر آ رہا ہے، پانی پیٹ کے راستے سے باہر آ رہا ہے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا امیر المومنین آپ کی حالت یہ ہے، لیجئے میں پانی لایا ہوں، وضو بنا لیجئے۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ ابھی 2 رکعت پڑھا بھی نہیں پائے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر نے کہا کیا میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی فجر کی؟ کہا نہیں، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جلدی سے انہوں نے وضو بنایا اور پیٹ پر ایک کپڑا باندھا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ لوگوں نے کہا اس امیر المومنین بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھیے، آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، خون زیادہ بہ رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کھڑے ہو کر طاقت ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو، اور بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کے پڑھو، اور لیٹ کے بھی طاقت نہ ہو تو اشارے سے پڑھو، لیکن ابھی میرے اندر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے۔ بہرحال انہوں نے پڑھ لی۔ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کے بعد جب بستر پر لیٹے تو ایک نے پوچھا امیر المومنین آپ نے تو اس حال میں نماز ادا کر لی، آپ نے تو اس حال میں نماز پڑھ لی، لیکن آپ کے بعد اگر کسی اور مسلمان کا پیٹ پھٹ جائے، کھانا پانی دودھ شہد سب پیٹ سے نکلنے لگے اور وہ بستر پر لیٹا ہوا ہو اور وہ اس حال میں نماز چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس حال میں اگر چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عمر نے کہا اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی اگر اس کو ہوش ہے تو۔
پوچھنے والے نے کیا پوچھا؟ موطا پڑھی ہے امام مالک کی. پوچھنے والے نے پوچھا امیر المومنین میں نے یہ نہیں پوچھا کہ پڑھنا پڑے گی یا نہیں, میں نے یہ پوچھا اگر اس حال میں, اتنی بیماری میں, اس مرض میں اس کا پیٹ پھٹ گیا ہو اور کھانا پانی دودھ شہد سب پیٹ سے نکلنے لگا ہو, اس حال میں اگر نماز چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ حضرت عمر کا جواب سنو جو امام مالک کی حدیث موطا کے اندر نقل کیا. امام مالک نے, حضرت عمر نے فتویٰ دیا اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی. اگر اس کو ہوش ہے, پیٹ پھٹ گیا, کھانا پانی دودھ دوا شہد دہی سب پیٹ سے نکل رہا ہو, لیکن اس کو ہوش ہو, تب اس کو نماز ادا کرنا پڑے گی. اگر اس نے اس حال میں بھی, ہوش میں آنے کے بعد بھی اگر نماز اس حال میں نہیں پڑھی تو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ, تو اس آدمی کا عمر کی نظر میں اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے, وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے جو اس حال میں نماز چھوڑ دے. اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس حال میں اگر نماز چھوڑ دے تو نماز اسلام کے اندر حصہ نہیں ہے. صحت و تندرستی, ہٹے کٹے موٹے تازہ ہونے کے بعد اس حال میں نماز چھوڑ دو تو ہم کتنے مسلمان ہیں, ہم کسی کو کافر کہنے کا حق تو نہیں رکھتے میرے بھائیوں, لیکن سوچو تو اپنے گریبانوں میں جھانک کر کہ ہم کتنے % مسلمان ہیں.